رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے 72 تن اس کے اندر شہید ہوئے. حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت علی کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا ہاتھ تلال ہے, جس کے اوپر 5 تن لکھے ہوئے, یہ حضرت عباس یہ حضرت علی کے بیٹے تھے, یہ چاچا نہیں تھے رسول اللہ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جس کے ہاتھ کے اندر علم تھا کہ علم کسی صورت کے اندر نہیں کھلنا چاہیے. وہ 10 دن کے پیاسے, وہ صحرا کے اندر رہنے والے, کھانا پینا نہیں ہے, سفر بھی کیا ہے, پیاسے بھی ہیں, بھوکے بھی ہیں, لیکن پورا دن لڑتے رہے اور 88 کو گاجر پوری کے ساتھ کاٹا. صرف حضرت عباس جب لباس کا وقت ہوا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی ضروری ہے نماز. حالت جنگ کے اندر بھی نماز کو امام حسین نے نہیں چھوڑا. کہا رک جاؤ, نماز کا ٹائم ہے, ہمیں نماز پڑھنے دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے کوئی بھی مقابلہ نہیں ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیمم کیا وہاں بیماری تھا, نماز کی حالت کے اندر گئے, ہمارے ابن سلام نے یا سچویشن سے تیر مارا. پہلا تیر حضرت امام حسین کی گردن کے اندر لگا. سفر کے تھکے ہوئے, بھوکے پیاسے, وہاں سے سر نہ اٹھا سکے. ہمارے ابن سلام آئے, سپر سچویشن آئے, عبید اللہ ابن زیاد آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدے کی حالت کے اندر سر کاٹ. حضرت زینب کہتی ہے ایسا ہوا میرے بھائی کو تو شہید کر دیا ہے, اب کیا کرتے ہو, اس کا سر کیوں کاٹ رہے ہو؟ سر بھی کاٹ دیا اور خم کو بھی آ دیا, خیمے بھی چلا دی. علی اصغر جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں, یہ شہید یہ جھوٹے لفظ کہہ رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین بنے, اس کو بھی شہید کرنے والے تھے, یہ بیمار تھا. حضرت زینب نے اس کے اوپر چادر ڈالی, کہا شام کو اس کو چھوڑ دو, رسول اللہ کی پوری نسل کو تم ختم کرنے والے ہو, اس کو تو چھوڑ دو کہ رسول اللہ کی نسل ختم. حضرت امام زین العابدین سے امام جعفر صادق, امام باقر, یہ سارے وہاں سے چلے. علی اصغر جس کو علی اصغر کہتے ہیں, امام زین العابدین ہے, یہ نسل وہاں سے چلے. وہاں پر حضرت زینب نے بھی دعا کی کہ جو فلان تم نے آج ہمارے ساتھ کیا ہے, بلا کر شہید بھی کیا, تو کا پیاسا بھی رکھا, اور اللہ قیامت تک کے ساتھ اس طرح. پھر جب کوفہ کے مزار کے اندر آئے, کوفہ کی عورتوں نے باہر نکل کر حضرت امام حسین کے سر کو دیکھا, یا حسین یا حسین ایسے ایسے پیٹنا شروع کر دیا. وہاں پر حضرت زینب کہتی ہے سال کو خود بلایا ہے, پھر شہید بھی کر دیا ہے, اور اب پیٹ بھی رہے ہو, اور کہتے ہو یا حسین یا حسین, قیامت تک تمہارے ساتھ اسی طرح ہوگا, سینہ تمہارا ہوگا, ہاتھ تمہارے ہوں گے, اور خود پیٹتے رہو گے. یہ سزا ہے تمہاری. یہ دوسری بات ہے. تیسری فتوا حضرت امام زین العابدین نے دی کہ قیامت تک اسی طرح ہوگا. ہو رہا اپنا سینہ, اپنے ہاتھ, چھریاں بھی لگ رہی, مار بھی رہے, کیونکہ وہاں سے فتوا ملی ہے اور ملی ہے, اور قیامت تک ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا. بہرحال وہاں سے بیت اللہ ابن زیاد کے پاس پہلے سر حضرت امام حسین کا گیا. وہاں پر اس نے ایک چھری اٹھائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر ماری. زید بن ارقم یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں, اور زید بن ارقم خطار ارقم اسی کا تھا جس کا سب سے پہلے تبلیغ کا کام ہوا. زید بن ارقم وہاں پر کھڑے ہوئے, پورے تھے, ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. عبید اللہ ابن زیاد کو کہتے ہیں ایسا مجھے شرم نہیں آتی, ان ہونٹوں کے اوپر جو چھری مار رہا ہے, خدا کی قسم میرے ان ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم دے دے. یہ شرم بھی نہیں آتی, یہ وہ ہونٹ جس کا بوسہ رسول اللہ نے دیا, اور تم کے اوپر چھڑی مار. پھر وہاں سے اس نے چھڑی کو ہٹایا. پھر یہ سر یزید کے پاس گیا. کہتے ہیں یزید کو برا بھلا لانتی کہنا ٹھیک نہیں, فاسق فاجر تھا, گناہگار تھا, لیکن یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کیوں بنا رہا تھا, نعمان بن بشیر کو معصوم کیوں کیا تھا. عبید اللہ ابن زیاد جب سر بھیجتا ہے وہاں یزید کے پاس حضرت امام حسین
تو پھر وہاں پر یزید نے یہ ساسن عبیداللہ کی ذات کو قتل کیوں نہیں کیا؟ چھوڑ کیوں دیا؟ قتل کرتے اس نے حضرت امام حسین کے ساتھ ظلم کیا۔ یہی وجہ ہے ہر کوئی گناہگار ہے، فاسق فاجر ہے، اور کہتے ہیں جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ اس کے بعد ایک کی حکومت ہے، اس کا اچھا خاصا نام ہے، اس نے تو گدے کے چمڑوں کے اندر بند کر کے انہیں مارا۔ عمر ابن سلام، شکر جن جوشا اور عبیداللہ ابن زیاد، ایسی طرح موت آئی، ایک کے ناک سے ساتھ گزرا، پھر ناک سے نکلا، پھر ناک سے گزرا، پھر ناک سے نکلا، اتنے ظلم کے ساتھ ہوئے، یعنی اتنی ناک قسم کی موت بھی اللہ نے دی۔ اور جب وہ آیا، اس کی حکومت آئی، تو اس نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جو اہل بیت کے قتل کے اندر شامل تھا، سب کو چن چن کے مارا کہ پھر کسی کی جو ہے جرأت نہ کرے تو کوئی اہل بیت کے اوپر آل رسول کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ تو ایسی طرف بات کو سزا دی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کی نصیب عطا فرمائے۔ شکر